Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Justice of the Sindh High Court, Honorable Senior Puny Judge, Most Honorable Bakar Saab, my friend and my colleague, اور باقی Honorable Judges جو High Court کے ہیں, جو Supreme Court کے ہیں, the Honorable President of this High Court Bar Association, شاہب سرکی صاحب, اور آنریبل عمر سمرو صاحب جنرل سیکرٹری, اور ہمارے درمیان میں نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے صدر بھی موجود ہیں جو میں دوستی سمجھتا ہوں, عابد زبیری صاحب. ہم ایک ہی بلڈنگ میں ہم نے کافی عرصے پریکٹس کی, اور دیگر ممبران بار سب ایک ایک کا نام لینا میرے لیے مشکل ہے, اور میں ابھی بھی اپنے آپ کو آپ ہی میں سے سمجھتا ہوں. ابھی تک باقر صاحب کی خوبصورت اردو کے بعد شاید میری اردو اتنی اچھی نہیں ہوگی, مگر کوشش اردو ہی میں رہے گی. آخر میں کراچی میں کھڑا ہوں. 75 سال قبل مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا. آزادی کا خواب ایک بیرسٹر نے دیکھا, محمد اقبال. آزادی کی مشعل اس شہر کے ایک بیرسٹر نے جلائی, محمد علی جناح, اور مشعل راہ کی روشنی ان کے سپہ سالاروں یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے عہدیداران نے پھیلائی بر صغیر میں, جن میں کئی وکیل تھے, لیاقت علی خان, اسماعیل ابراہیم چندریگر, میرے والد قاضی محمد عیسیٰ, میرے والد اور امیر احمد خان, جن کے نام پہ محمود آباد کا علاقہ ہے کیونکہ وہ راجہ تھے محمود آباد کے, اور بر صغیر کے مسلمانوں میں سب سے امیر ترین شخص سمجھے جاتے تھے. دونوں آل انڈیا مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے سب سے کم عمر رکن تھے اور دوست بھی. راجہ صاحب نے فرمایا, میرے لیے ملک سے محبت کرنا لوگوں سے محبت کرنا ہے, صرف جھنڈے کو سلام کرنا اور قومی ترانہ گانا نہیں. وہ جیسا کہ ان کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح دونوں چاہتے تھے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو اور بنے. آزادی تو قائد اور ان کے رفقا نے دلا دی, مگر ہم اس آزادی کو قائم نہ رکھ سکے. 7 سال ہی گزرے تھے قیام پاکستان کے بعد کہ گھر کے رکھوالے نے گھر پر حملہ کر دیا. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو آئین ساز پارلیمان تھی اور یہاں سے نزدیک جو میں تھی کو برطرف کر دیا, مگر اسی عمارت نے اس غیر قانونی عمل کو غیر قانونی قرار دیا. اسی عمارت جس میں اس وقت اس کو چیف کورٹ آف سندھ کہا جاتا تھا, جو اب سندھ ہائی کورٹ ہے, کہ چیف جسٹس کانسٹنٹائن ایک انگریز عیسائی, جسٹس ویلانی ایک
اسماعیلی مسلم جسٹس محمد بچل اور جسٹس محمد بخش نے ہر شہر ایک قائد اور ہر پاکستانی کا سر بلند کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ دو رٹس جائر کی، ایک رٹ مینڈیمس کی کہ یہ جو عمل ہے ایک سرکاری ملازم کا، ملک غلام محمد ایک انڈین سول سروس میں ریلویز میں اکاؤنٹ افسر تھا، وہ اس عہدے پر اس کو خواجہ ناظم الدین نے لگایا گورنر جنرل کے، اور خواجہ ناظم الدین کو ہی رخصت انہوں نے کیا۔ یہ تھے ملک غلام محمد جنہوں نے یہ حرکت کی پاکستان کے ساتھ، اور اس عدالت نے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا، مگر فیڈرل کورٹ جو آج کا سپریم کورٹ ہے اس نے یہ مشترکہ فیصلہ جو 4 ججز کا تھا اس کو ہٹا دیا، اور ایک نوکر ہی سمجھے جائیں گے نا کہ عمل کو تمام مملکت پہ بھاری رکھا، اور یہاں بوئی گئی جھڑ جو کہ پھر آئندہ جس میں مسئلے پیدا ہوتے گئے۔ جو شخص نے اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ آئین ساز پارلیمان کا صدر تھا، اس کا نام تھا مولوی تمیز الدین خان۔ مولوی تمیز الدین ایک بنگالی تھا اور مولوی۔ اب آپ سوچئے کہ جب وہ اسمبلی کو برطرف کیا گیا تو کوئی دنگا فساد نہیں کی، کوئی جلوس نہیں نکالے، کوئی جلاؤ گہراؤ نہیں کیا گیا، کوئی عوام کو تکلیف نہیں دی گئی، سیدھے گئے وہ اپنے عدالت اور وہاں سے حکم لیا۔ مگر اور خوبصورتی دیکھیے اس نظام کی، اس نظام میں جو اصول پسند لوگ کھڑے تھے، کتنی خوبصورت صف تھی جس میں شانہ بشانہ کھڑے تھے عیسائی، مسلمان، پارسی۔ جی جو وکیلوں نے ان کی رہنمائی کی، عدالت کی مولوی تمیز الدین خان کے، ان میں سے ایک ہومی نوسیل والا بھی تھے، وہ ایک پارسی تھے کراچی کے۔ اور یہ جو قائد اعظم کا خواب نہ صرف اس کو بچانے کی کوشش کی مگر اس سے یہ دکھایا کہ کوئی تفریق کسی پاکستانی میں نہیں، اور ہر کوئی نے اپنا بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالا۔ جسٹس کانسٹنٹائن جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے مختصر سا فیصلہ لکھا، 7 صفحوں پہ ہے، پی ایل ڈی 1955 کی سندھ کی، آپ اس میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا فیصلہ تھا۔ اس میں میں ایک سطر پڑھ دیتا ہوں، کتنی سادہ اور واضح بات کر دی۔ The Constituent Assembly is a sovereign body and subject to no agency or instrument outside itself to effect its dissolution۔ اس میں 2 ججز اور نے بھی اپنے اپنے نوٹ لکھے، جن میں ولیانی صاحب تھے اور محمد بخش صاحب تھے۔ میں محمد بخش صاحب کے ججمنٹ سے بھی ذرا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ The people of India were given the freedom and the independence to frame any constitution for their country as they like and to do what they like with their constituent assembly۔ یعنی کہ ایک
شخص واحد کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ ایک الیکٹڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو برخاست کرے، اس کو برطرف کرے۔ کتنی واضح بات، ریٹ آف کو ورانٹو جاری ہو گئی، ریٹ آف مینڈمس جاری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 وزراء تھے ان کے خلاف ریٹ آف کورانٹو بھی 7 صفحوں میں جاری کر دی گئی۔ مگر جب آپ کسی مسئلے کے شکار ہوں اور اصولوں کو نظر انداز کریں تو پھر لمبے فیصلے لکھنا پڑتے ہیں۔ فیڈرل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ طویل فیصلہ ہے، مجھے وہ آج تک سمجھ نہیں آیا۔ شاید آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھیں کہ یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا اس کو بہتر اس کی رہنمائی کر سکیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے 7 صفحوں کا فیصلہ سمجھ آ گیا تھا۔ آج بھی پڑھ لیجئے اور دونوں کو ساتھ رکھ کے ذرا پڑھ لیں کہ سچی بات، اصولی بات کم لفظوں میں کہہ دی جاتی ہے، دوسری باتیں کہنے کے لیے اور جب آپ کا اپنی کانشنس آپ کا ساتھ نہ دے تو بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے۔ ایک اور بھی ایسا فیصلہ ہے جو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے، وہ پاکستان کی تاریخ میں فوجداری فیصلے میں سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ 950 پیراگراف سے زائد۔ ایک اور جج تھے اسی ہائی کورٹ کے، وہ چیف جسٹس بھی تھے اور پھر سپریم کورٹ گئے، محمد حلیم صاحب، انہوں نے تو کہا میں نے تمام شواہد دیکھے اور ان سے مجھے ظاہر ہو گیا کہ جو ایک بیرسٹر جو اس ملک کا وزیر اعظم تھا وہ تو بے گناہ ہے۔ ایک پارسی جج جو میرے صوبے بلوچستان سے تھا جہاں میری پیدائش ہوئی ہے، وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچا، اور ایک جج خیبر پختونخوا کے، یہ 2 جج صاحبان تھے، دورا پٹیل اور صفدر شاہ صاحب۔ مگر 4 ججز کو کچھ اور ملا جو ان 3 کو نہیں نظر آیا اور سزائے موت دے دی گئی۔ 950 پیراگراف سے زائد ایک فوجداری کے مقدمے میں میں نے اتنا لمبا فیصلہ نہیں دیکھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈسیلوژن ہم نے حال میں بھی دیکھا کہ ایک ڈسیلوژن کی کوشش کی گئی، مگر اس دفعہ سپریم کورٹ نے وہ جو ڈسیلوژن جو اختیار استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ آئین نہیں دیتا تھا تو وہ اختیار قرار دیا گیا کہ وہ غلط استعمال کیا گیا ہے۔ عدلیہ اور تحریک کا ذکر کیا گیا، اور یقیناً جو تحریک وکلاء نے تحریک جو چلائی، وہ وکلاء نے اپنے لیے تحریک نہیں چلائی تھی، وہ وکلاء نے ججز کے لیے تحریک نہیں چلائی تھی، وہ وکلاء نے ہر شہری کے لیے تحریک چلائی تھی۔ اور سب سے زیادہ قربانی جو اس تحریک میں 2007 کی تحریک تھی، اس میں اہلیان کراچی نے دی۔ 55 سے زائد لاشیں کراچی کی سڑکوں پہ پڑی گئیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ مسلح افرادوں نے قتل کیے لوگوں کو۔ یہ چیزیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک آپ تاریخ کو یاد رکھیں گے تو تاریخ میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ پھر ان سے آپ دہرائیں گے نہیں۔ یہ
جو تحریک چلی، ایک طرف گولیوں کی گولیاں برسائی گئی اور دوسری طرف وکلا کی تحریک پرامن تحریک تھی۔ میں نے اس کو بہت نزدیک سے دیکھا۔ اس وقت میں جج نہیں تھا، کچھ لکھتا بھی تھا، مگر کہیں بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی وکیل نے کوئی گلاس نہ توڑا، نہ کوئی کھڑکی۔ اسی تحریک میں جنم دیا ایک اور چیز نے، جس کو میں کیا کہوں، کنٹینر پالیٹکس آف پاکستان، جو اس وقت کے جو اپنے آپ کو آئین سے بالا تر، قانون سے بالا تر اور بلٹ پروف پوڈیم کے پیچھے مکہ لہراتے ہوئے دکھائی گئے، انہوں نے یہ کنٹینرزم شروع کیا پاکستان میں۔ اس سے پہلے یہ کنٹینر ہم نے نہیں دیکھے تھے کبھی کہ آئیں، اور یہاں کے جو اس وقت کے فیڈرل منسٹر تھے جو پورٹ اور شپنگ کے، انہوں نے کراچی پورٹ سے لا کر کے کراچی کی سڑکوں پہ وہ کنٹینر لگا دیے، اور اب یہ کچھ معمول کی بات سی بن گئی ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس جابر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ یہ اقدام اس وقت اٹھاتا جب اس وقت کے سینئر پیونی جج یعنی کہ رانا بھگوان داس، جن کا تعلق بھی سندھ ہی سے تھا، کھڑے نہ ہوئے۔ وہ گئے ہوئے تھے ملک سے باہر، تو انہوں نے ان کا انتظار کیا کہ یہ ایکشن لیا جائے جب وہ ملک سے باہر ہوں۔ تو رانا بھگوان داس صاحب، جو آپ نہیں جانتے ہیں، وہ ایک ہندو تھے اور وہ زیارت کے لیے ہندوستان گئے تھے، مگر آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا معلوم ہو کر کے کہ انہوں نے ماسٹر اسلامک شریعہ میں بھی کیا تھا۔ تو اب آگے بات چلتی ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے ایک چیف جسٹس کے لیے، اور یہاں کے اس وقت کے چیف جسٹس، کیونکہ 3 سینئر جج صاحبان سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر ترین جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبران ہوتے ہیں۔ اس وقت کے چیف جسٹس تھے سبیع الدین احمد صاحب۔ ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، انہوں نے ان کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک دن میں فیصلہ نہیں کر پائی۔ فیصلہ تو بتا دیا گیا تھا کیا ہونا ہے، مگر وہ فیصلہ نہیں ہوا۔ واپس آئے رانا بھگوان داس صاحب، پھر باقی چیزیں تو پھر زیادہ تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ تو یہ جو کام ہوئے ہیں یہ کسی جج کی نوکری کے بچانے کے لیے نہیں تھے۔ یہ وکیلوں کو کوئی ان ججز سے کوئی خاص محبت نہیں تھی۔ یہ وکیل چاہتے تھے، اور جو میرے خیال میں ہر شہری چاہتا ہے، کہ آزاد عدلیہ اس ملک میں رہے اور ہو۔ اور اس کی وجوہات بڑی سادی سی ہیں۔ آئین اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کہی، اور یہ دین اسلام کا بھی بنیادی ستون ہے۔ تو جن کو یہ باتیں نہیں پسند ہیں وہ آزاد عدلیہ کے خلاف ہیں۔ اور آزاد عدلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو شہری پہ ظلم یا تشدد یا اس کے حقوق ریاست یا اور طاقت قوتیں پامال کرے، ان کا تحفظ کرے۔ سب سے بڑا کام جس کو ہم سپیریئر جوڈیشری کہتے ہیں، یعنی کہ عدالت عالیہ، جو 5 عدالتیں عالیہ ہیں پاکستان میں اور عدالت عظمیٰ، ان کا بنیادی اور سب سے اہم کام بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔
ذرا سی میں آج پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں آج وکیل ہوں اور جج نہیں، کیونکہ اپنے دوستوں ہی میں کھڑا ہوں. تو جب ہم قربانیوں کی ہم نے بات کی، کراچی کے اہلیان کی، تو وکیلوں میں سب سے بڑی قربانی دی گئی بلوچستان کے وکیلوں نے، جو بے پناہ وکیل شہید کیے گئے اور بے پناہ زخمی کیے گئے. 8 اگست 2016 کا واقعہ تھا، کراچی کا واقعہ 12 مئی 2007 کا تھا. یہ تاریخیں ہماری قومی تاریخ، ہماری عدلیہ کی تاریخ اور ہمارے آپ سب کی وکیلوں کی تاریخ میں اہم اور اہم ترین دن ہیں. اور یہی جذبہ ہے ان آپ کا اور ان شہیدوں کا خون جو آپ کے قلموں میں اتر آیا ہے اور جن کی آواز آپ کی زبان بنے، یہ تحفظ کرے گی پاکستان کا اور یہ تحفظ کرے گی پاکستانیوں کا. جب ہم نے آئین کا دامن چھوڑ دیا تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی مملکت کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہندوستان میں زیادہ مسلمان مقیم ہیں بلکہ پاکستان کے. اور کیونکہ ہوس تھی کچھ لوگوں کی، اقتدار کی ہوس. وہ ہوس ان کو کہاں لے گئی؟ ملک غلام محمد کہاں ہیں؟ اور جو مکے لہراتے والے شخص تھے وہ کہاں ہیں؟ کچھ اس پہ آپ غور کیجئے، کچھ آنے والے غور کریں، کچھ موجودہ لوگ غور کریں، کچھ جج صاحبان غور کریں، کچھ چیف جسٹس صاحبان غور کریں کہ یہ جو زندگی ہے یہ کچھ لمحوں کی زندگی ہے. آخر میں بھی جواب دہ ہوں. یہاں تو میں شاید جواب دہ نہیں ہوں، مگر اوپر تو یقیناً جواب دہ ہوں. اور عمر سمرہ کی بات سے جی اور ایک اور جگہ بھی جواب دہ ہونا ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ سے ایک شعر کروں، انہوں نے ذکر کیا میری اہلیہ کا. تو جب ہم دونوں خود اپنے اپنے مقدمے چلا رہے تھے عدالت عظمیٰ کے سامنے، تو ایک صحافیوں میں آئے، کہا وہ چائے کا وقفہ تھا، انہوں نے کہا سر ایک بات کہ آپ کو بری تو نہیں لگے گی؟ میں نے کہا نہیں ضرور کہیے. سر آپ سے بہتر میڈم نے کیس آرگیو کیا. وہ وکیل نہیں ہے، اسکول ٹیچر تھی. جی تو اب شخصیات، میں ہمیشہ کہتا ہوں اداروں پہ تنقید نہ کریں، شخصیات پہ تنقید کریں. جو صاحب نے منصب سنبھالا جب لائرز موومنٹ چلی تھی، انہوں نے اور جب ان کی نوکری گئی تو انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا، فوراً ایک نوکری قبول کر لی چیئرمین پریس کاؤنسل کی، جو کہ جب آپ ایک نوکر بن جائیں تو آپ جج کے عہدے سے محروم ہو جاتے ہیں. مگر اس کے باوجود کہ انہوں نے ایک نوکری پکڑی، کچھ حلقوں میں شاید اسی قسم کے لوگ ہر دل عزیز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو احتساب کے عمل کا سرتاج بنے. اور پھر وہاں کیا ہوا وہ شاید مناسب نہیں ہو، کیونکہ میں آئین اور قانون سے ہٹ کر بات نہیں کرتا ہوں. مگر یہ بات کرنا نہ صرف میرا فرض ہے بلکہ یہ میرا فرض ہے کہ آپ کی تنقید بھی سنو. تنقید کے بغیر مجھ میں جو عیب ہیں اور جو مجھ میں غلطیاں ہیں وہ کبھی دور نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نہ تو فرشتہ ہوں اور نہ کوئی جج فرشتہ ہوتا ہے. تو جہاں بات کی شہاب سرکی صاحب نے،
یہ بات کو ہمیں برا بالکل نہیں لگنا چاہیے. پتہ نہیں وہ میرے متعلق کر رہے تھے, کسی اور کے متعلق کر رہے تھے. میں اب سمجھوں گا کہ میرے ہی متعلق ہے تو میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں. بس ایک بات کہہ دوں, پیشنٹ ہیئرنگ کی بات ہوئی تو میں جب ایک بلوچستان کے جج تھے, سینئر پیونی جج جسٹس نواز مری, وہ سینئر پیونی جج تھے. جب ان کو شہید کیا گیا ہائی کورٹ کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے تھے اور چیف جسٹس صاحب ہی بات کرے جا رہے تھے. تو جب وہ عدالت ختم ہوئی اور ٹی بریک ہوئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 منہ کیوں بنائے ہیں؟ تو وہ ایک دم سے کہا کیا تم کہہ رہے ہو میں زیادہ بات کر رہا تھا؟ میں کہا نہیں میں ایسی بات, میں تو آپ کو صرف بتا رہا تھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ 1 منہ اور 2 کان کیوں بنائے گئے ہیں. تو یقیناً ججز کو سننا چاہیے, مگر ججز کو جہاں آپ کی بات ہے سمجھ نہ آئے تو سوال بھی کرنا چاہیے, اور اگر آپ کے پاس سوال کے جواب نہ ہو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں آپ حق دے دیں سوال کرنے کا, اور پھر آپ ہمارے فیصلوں پہ بھرپور تنقید کیجیے. اس سے کم از کم مجھے تو کوئی بھی رنجش نہیں ہوگی, اور نہ ہی میں نے آج تک کسی کے خلاف کنٹیمپٹ ایکشن لیا ہے. صرف اور صرف کنٹیمپٹ ایکشن جب میں نے لیا تھا بلوچستان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے, وہ اس وقت لیا تھا جب کوئی ہمارے فیصلے پر عمل نہ کرے. پھر کنٹیمپٹ ایپلیکیشن, کنٹیمپٹ اگر آپ استعمال نہیں کریں تو پھر آپ کے فیصلوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا اور بے مقصد ہو جائیں گے. تو وہ اس کا بھی ایک بہت محدود حدود ہے, اور تنقید آپ خوشی سے کیجئے, بھرپور کیجئے. تو یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کا حق, میں آپ کو حق نہیں دے رہا ہوں, یہ آپ کا حق آئین آپ کو دے رہا ہے, یہ آپ کا حق فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن آپ کو یہ حق دے رہا ہے, اور آپ کو حق مزید حق بھی ہے, آپ ہم سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. کچھ بات ہوئی میری اہلیہ کی جائیداد کی, تو یہ انہوں نے ایک آئی تھی ریکویسٹ ویمنز ایکشن فورم کی طرف سے کہ جج صاحبان اپنے اور اپنی اہلیہ کے اثاثے بتائیں. تو میں نے اپنی اہلیہ سے درخواست کی کہ میں تو کروں, میں تو پابند ہوں, آپ کریں تو مناسب ہوگا. تو انہوں نے خوشی سے کی, اور ہم دونوں نے اپنے اس وقت کے اثاثے, جب بھی جو وقت میں بھول رہا ہوں 2 سال پہلے 3 سال پہلے کے, وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ شاید آج بھی موجود ہوں گے. تو جہاں تک میں کچھ باتیں ہوئیں ججز کی تقرری اور ریموول پہ, تو آپ کے ہر دل عزیز مقبول باقر صاحب نے جو ان کا کردار رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں, اس کی میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو آپ کہہ سکتے تھے اس سے کہیں زیادہ کہا, جو آپ تصور کر سکتے تھے اس سے بھی زیادہ کہا. مگر ہم ہر ایک شخص کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں 1 ووٹ ہوتا ہے, اور یہ 1 ووٹ جو ہے نا یہ امانت ہے. آئین پاکستان ہر ممبر کو برابر کا حق دیتا ہے ووٹ کا. آئین پاکستان کی جو تشریح میں کر سکا ہوں اور جو میری سمجھ ہے اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ نامینیشن صرف اور صرف چیف جسٹس کر سکتا ہے. بلوچستان میں جب میں نے ججز بنائے, میں مشاورت کی میں نے سب سے. اس وقت جو پہلے لارڈ آف ججز تھے اس وقت جوڈیشل کمیشن پاکستان کا نہیں تھا. اس کے باوجود میں نے سب سے مشاورت کی اس مسئلے میں کہ بھائی جج وکیل کا کیا انٹرسٹ ہے, اچھا جج برا جج, میں نے تو جج اس کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے, آپ لوگوں نے پیش ہونا ہے. تو آپ کی جو
آپ کے ممبران کی جو رائے ہے، جس کی عکاسی آپ کے بار کونسل یا کہ صوبے کے یا پاکستان کے جو کرتے ہیں، تو ان کی آواز کو غور سے سننا چاہیے ہے. اور اس ممبران میں جج صاحبان بھی ہیں اور اٹارنی جنرل بھی ہیں اور لا منسٹر بھی ہیں. مجھے ذرا سا تعجب ہوا کہ یہ دو شخص کچھ ماہ پہلے ایک بات کر رہے تھے اور وہی بات ہے جو آپ سب کر رہے تھے، اور کچھ ماہ بدلنے کے بعد انہوں نے اس کے برعکس بات کر دی. میں ان کی دلائل سننا چاہتا تھا، دلائل کوئی نہیں دیے گئے. ہم پہ پریشر ہے جس پہ نہ صرف جج حلف اٹھاتا ہے کہ وہ ہر کام کرے گا، بلکہ ہر فیڈرل منسٹر بھی حلف اٹھاتا ہے. اس کے حلف اور ہمارے حلف میں اس طرح سے کوئی فرق نہیں ہے. وہ کسی کے پریشر کے باوجود کام کرے گا. پریشر سے نہ کسی کو سزائے موت دینا چاہیے اور نہ اپنا ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے. انگریزی میں کہاوت ہے کہ اگر آپ باورچی خانے کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہاں سے ہٹ جائیے. تو یہ شاید ان پہ کوئی بہتر ان کی اب وہ کیا کی، مگر انہوں نے مجھے اپنی رائے سے آگاہ نہیں کیا اور صرف یہی بتایا. تو یہ باتیں ہمیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم ہی میں سے لوگ آئیں گے، ہم ہی میں سے ایک میں بات کرتا چلوں جو شاید آپ کو پسند نہ آئے. اجازت ہے صدر صاحب؟ صدر صاحب آپ نے کچھ باتیں کی، میں بھی کچھ باتیں کروں. حکومت کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے کبھی. آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، تو ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہوں. جب آپ کسی سیاستدان سے رقم وصول کریں گے تو کچھ دیتے بھی ہیں واپس. میں یہ کہتا ہوں اور اس میں قائم ہوں کہ یہ جو احسان ہے کہ فلاں نے اتنا چیک دے دیا اور ہمارے لا منسٹر صاحبان کیا کرتے جاتے ہیں اور اس شہر کے بھی ہیں، پیسے کیسے جیسے ان کی جیسے وہ کسی اس پہ بیٹھے ہوئے اپنے پیسے ہیں. نہیں، یہ جو پیسے ہیں نا یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. اگر آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کو خود مختار ہونا چاہیے اور بغیر وسائل کبھی کبھی مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بجٹڈ اماؤنٹ ہو جس سے کسی کے احسان مند نہیں ہوں گے، نہ کسی منسٹر کے، نہ کسی لا منسٹر کے، نہ کسی چیف منسٹر، نہ کسی پرائم منسٹر کے. آپ آزاد ہوں گے. تو یہ جو ہمیں بھی نہیں لینا، ہاتھ بہلانا چاہیے، بڑھانا چاہیے. پلاٹ لیں، اور اگر آپ برا نہ مانیں، آپ نے مجھے اتنی زیادہ عزت دی ہے جس کا میں یقینی مستحق نہیں ہوں، تو میں یہ بات بھی کروں کہ جی پھر آپ بھی ہاتھ نہ بڑھائیں اور آپ کی بھی وقار بلند ہوگا اور ہمارا بھی وقار بلند ہوگا. اور آپ اور ہمارے وقار میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں یہ دو پہیے تو الگ الگ ہوتے ہیں. میرے خیال میں ہماری قربت زیادہ ہے، ہمیں یوں ہیں. تو یہ پہیوں کی مثال مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آتی ہے یہ جو پہیے چلے جا رہے ہیں. تو اور جہاں تک پہیوں کی بات ہے تو گاڑیوں کی بھی آج بہت بات ہوئی. شاید ایک اور میں بات کروں جو آپ لوگوں کو پسند نہ ہے. پیدل قدمی بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اور اگر اس شہر کے پیومنٹ اور اگر اس شہر سے افسران اور دوسروں سے گاڑیاں اگر لے لی جائیں، اگر وہی پیسے پبلک ٹرانسپورٹ میں خرچ کر دیے جائیں تو شاید یہ سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں. میں آخر میں ایک بار پھر
ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بالخصوص ان کے صدر، ان کے جنرل سیکرٹری اور ورکنگ کمیٹی کا بہت بہت شکر گزار میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی اور مجھے میں نے یہی وکالت کی اور اس عزت کا میں اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اب میں آخر میں دعوت دینے سے پہلے ٹو آر پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار فار ہز فیئر ویل نوٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ایک ریکویسٹ کر